پیارے بھائی بہن، میں یقین کرتا ہوں کہ آپ یہ دعا کے بعد تر و تازہ ہو گئے ہوں گے۔ اب ہم کلام شروع کریں گے اور پڑھیں گے خروج کی کتاب باب 24 اور اس کی آیت 4 سے 7۔ لکھا ہوا ہے، اور موسیٰ نے خداوند کی سب باتیں لکھ لیں، اور صبح کو سویرے اٹھ کر پہاڑ کے نیچے ایک خربنگاہ اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حساب سے 12 ستون بنائے، اور اس نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو بھیجا جنہوں نے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور بیلوں کو ذبح کر کے سلامتی کے ذبیحے خداوند کے لیے گزرانے۔ اور موسیٰ نے آدھا خون لے کر باسنوں میں رکھا اور آدھا خربنگاہ پر چھڑک دیا۔ پھر اس نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے اس سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے۔ تو میرے دوست، یہ اسرائیلیوں پہ غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ واقعی میں ان لوگوں کو اپنے اندر سے بھروسہ تھا کہ خدا کے سارے حکموں پہ ان لوگاں عمل کریں گے، بلکہ میں تو بولوں گا کہ ان لوگاں بھروسے سے بھر گئے تھے۔ ان لوگاں واقعی میں یہ سمجھے کہ ان لوگاں خدا کے سارے حکموں پہ عمل کر سکیں گے، مگر یہ سمجھنا ان لوگوں کے لیے بہت بڑا دھوکہ تھا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوگاں خدا سے وعدہ کرے کہ ان لوگاں اس کے سارے حکموں پہ عمل کریں گے، مگر سچائی یہ ہے کہ نہیں کرے۔ ایک عام آدمی اپنے دل میں یہ بات پیدا کرتا کہ انہیں خدا کو خوش کریں گا، مگر انہیں نہیں کر سکتا۔ آپ اور میں خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ کئی کو بولے تو ایک آدمی خدا کا جو مرتبہ ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے بھائی، جہاں تک خدا کا سوال پیدا ہوتا ہے، ہم ایک بچھڑے ہوئے نسل سے ہیں۔ ہم خدا سے بہت ہی دور ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بات سے شک ہے تو آپ دنیا کی طرف اپنی نظر دوڑاؤ اور آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے چو طرف بلاتکاری چل رہی ہے، دنیا کے چو طرف قتل و عام ہو رہا ہے، دنیا کے چو طرف جھوٹے باتیں بولی جا رہی ہیں۔ آپ اگر برائیوں کے بارے میں گننے بیٹھیں گے تو گنچ نہیں سکیں گے۔ اگر ہم رومیو کے نام پولس رسول کا خط باب 3 اور اس کی آیت 10 پڑھیں گے تو ایک زبردست بات معلوم ہوگی، جہاں خدا بولتا ہے، کوئی بھی راز باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ میرے دوست، آج ہم ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں اچھے کو خراب بولا جاتا ہے اور برے کو اچھا بولا جاتا ہے۔ نبیاں بول چکے تھے کہ ایسے دن آئیں گے، اور سچائی یہ ہے کہ ایسے دن آ گئے ہیں۔ آیت 8 یعنی کہ خروج کی کتاب باب 24 اور آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا، دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ یہاں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا اسرائیلیوں کو شریعت دینے سے پہلے اسرائیلیاں خون سے چھڑکے گئے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو یہ معلوم ہونا کہ ایک قربانی کی ضرورت ہے۔ عبرانیوں کا خط باب 9 اور آیت 22 میں لکھا ہوا ہے، اور تقریباً ساری چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ پیارے دوست، خدا یہ بات بار بار دہرانے والا ہے۔ جان دینا ضروری ہے اور خون بہانے کے ذریعے سے گناہوں کی قیمت چکانا ضروری ہے، تب جا کے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آیت 9 اور 10 میں لکھا ہوا ہے، تب موسیٰ اور ہارون اور ندب اور ابیہو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے، انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا۔ یہ بات جو ہے ہم دوسرے آیتوں کے روشنی کے ذریعے سے سیکھنا ہے۔ ایسا دیکھا گیا تو کوئی بھی خدا کو نہیں دیکھا ہے۔ کئی کو بولے تو خدا روح ہے۔ یوحنا کی انجیل باب 1 اور آیت 18 میں لکھا ہوا ہے،
خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، ایک لوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ تو یہاں جو ان لوگوں دیکھے، خدا کے بھیجے ہوئے شخص کو دیکھے۔ میں واقعی میں یہ بات سے شک کرتا ہوں کہ کیا ہم خدا باپ کو ہمیشہ کے لیے دیکھ سکیں گے؟ کیا یسوع مسیح خدا باپ کے تصویر ہیں جن کو ہم دیکھیں گے اور ان کو دیکھ کے ہمارا دل بھر جائے گا۔ آج اگر ہم خدا باپ کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ یسوع مسیح کے ذریعے سے۔ اب میرے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ خدا دیکھنے میں کیسا ہے یا کیسا محسوس کرتا ہے یا کیسا سوچتا ہے۔ کئی کو بولے تو یسیہ نبی کی کتاب باب 55 اور اس کی آیت 8 اور 9 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ پیارے بھائی بہن، خدا کو ہم یہ ظاہر کرے ہیں۔ موسیٰ، ہارون، ندب اور ابیہو اور وہ 70 بزرگاں اسرائیل کے خدا باپ کو نہیں دیکھے، مگر خدا کے بھیجے ہوئے شخص کو دیکھے جو خدا کے بدلے میں آیا تھا۔ آیت 11 میں لکھا ہوا ہے، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفاں پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا، سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا۔ تو یہ آیت میں اور گیسو آیت میں ان لوگاں خدا کے بھیجے ہوئے شخص کو دیکھے۔ آگے اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ موسیٰ خدا کو دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں۔ کئی کو بولے تو انہوں خدا کو نہیں دیکھے تھے بلکہ خدا کے بھیجے ہوئے شخص کو دیکھے تھے، اور موسیٰ خدا کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اگر ہم نیا عہد نامہ میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مسیح کے شاگرد فلپس بھی خدا کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 14 اور آیت 8 دیکھیں گے تو فلپس یسوع مسیح سے بولتے ہیں، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ مگر یسوع مسیح فلپس سے بولتے ہیں، اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ تو پیارے بھائی بہن، اگر آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یسوع مسیح کے ذریعے سے جانا پڑے گا۔ بعضی وقت لوگ یہ سوچتے کہ ان لوگ نجات پائے ہیں تو خدا کے موجودگی میں سیدھے داخل ہو سکتے ہیں، مگر سچائی یہ ہے کہ ہم سیدھے خدا کے موجودگی میں نہیں آ سکتے۔ ہم کو خدا کے اور ہمارے بیچ میں ایک درمیانی کی ضرورت ہے جو ہمارے اور خدا کے بیچ میں کھڑ سکتا ہے۔ ہمارے اور خدا کے درمیان یسوع مسیح ہیں۔ اگر ہم تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 2 اور اس کی آیت 5 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسانوں کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، ہم خدا کے پاس سیدھے نہیں پہنچ سکتے، اور یہ بات ہم کو پہچاننا ضروری ہے۔ اب ہم خروج کی کتاب باب 24 اور اس کی آیت 12 اور 13 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھہرا رہے، اور میں تجھے پتھر کی لوحیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا، تاکہ تو ان کو سکھائے۔ اور موسیٰ اور اس کا خادم یشوع اٹھے اور موسیٰ خدا کے پہاڑ کے اوپر گیا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یشوع تصویر میں آتے ہیں۔ خدا یشوع کو تیار کر رہا ہے موسیٰ کے مرنے کے بعد استعمال کرنے کے لیے۔ یشوع اس وقت ایک جوان آدمی ہیں اور خدا ان کو کئی چیزیں سکھانے والا ہے اسرائیلیوں کا سردار بنانے سے پہلے۔ آیت 14 سے 18 میں لکھا ہوا ہے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں، اور بزرگوں سے کہہ گیا کہ جب تک ہم لوٹ کر تمہارے پاس نہ آ جائیں تم ہمارے لیے یہیں ٹھہرے، اور دیکھو ہارون اور ہور تمہارے ساتھ ہیں، جس کسی کا کوئی مقدمہ ہو وہ ان کے پاس جائیں۔ تب موسیٰ پہاڑ کے اوپر گیا اور پہاڑ پر گھٹا چھا گئی، اور خداوند کا جلال کوہ سینا پر آ کر ٹھہرا، اور 6 دن تک گھٹا اس پر چھائی رہی، اور 7ویں دن اس نے گھٹا میں سے موسیٰ کو بلایا، اور بنی اسرائیل کی نگاہ میں پہاڑ کی چوٹی پر
خداوند کے جلال کا منظر بھسم کرنے والی آگ کی مانند تھا، اور موسیٰ گھٹا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور وہ پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات رہا۔ پیارے بھائی بہن، سارے باتیں جو خدا موسیٰ کو کوہ سینا پہ بتایا، وہ سارے باتیں یہ کتاب میں لکھے گئے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 24، اور اب ہم باب 25 شروع کریں گے۔ باب 25 سے باب 30 تک خدا اسرائیلیوں کو نقشہ دیا ہے اس کا مسکن کیسا بنایا جانا، اور اس کے بعد خدا ان لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ سردار کاہن کے کپڑے کیسے رہنا، یعنی کہ جب کاہن خدا کے پاس آتے ہیں تو کیسے کپڑے پہن کے آنا۔ اس کے بعد جو ہم دیکھیں گے وہ ہے کہ مسکن بنایا جاتا ہے، اور خدا کا جلال وہ مسکن پہ نازل ہوتا ہے۔ مسکن جو ہے اسرائیلیوں کے زندگیوں کا بیچ کا حصہ تھا۔ کئی بول تو یہاں سے ان لوگ خدا کے پاس آتے ہیں۔ اب ہم باب 25 شروع کریں گے اور پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 9۔ لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا، بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے نظر لائیں، اور تم انہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دیں، اور جن چیزوں کی نظر تم کو ان سے لینی ہے وہ یہ ہیں: سونا اور چاندی اور پتل اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کا کپڑا اور باریک کٹان اور بکری کی پشم اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تخاس کی کھالیں اور کیکر کی لکڑی اور چراغ کے لیے تیل اور مسا کرنے کے تیل کے لیے اور خوشبودار باخور کے لیے مسالے اور سنگے سلیمانی اور افود اور سینہ بند میں جڑنے کے نگینے، اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں، ٹھیک اسی کے مطابق تم اس سے بنانا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا اسرائیلیوں سے نظر لینا چاہتا تھا، مگر خدا کی یہاں شرط یہ تھی کہ انہیں موسیٰ کو یہ بولا کہ تم اس کے پاس سچ نظر لینا جو خوشی کے ساتھ دینا چاہتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، اسرائیلیوں پہ اگر ہم غور کریں گے تو ان لوگاں مصریوں کے بندش سے نکل کے تھوڑے مہینے ہوئے تھے، مگر پھر بھی خدا ان لوگوں سے یہ چاہتا تھا کہ ان لوگاں اس کے مسکن کو بنانے اور کھڑانے کے لیے خوشی سے کچھ دینا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اسرائیلیاں اتنا دیے کہ ان لوگوں کو باقاعدہ روکنا پڑا دینے سے۔ میرے دوست، ایسی چیز ہر وقت ہونے والی نہیں ہے۔ ایک پادری بتا رہے تھے کہ انہوں کئی برس پادری کا کام کرے، مگر ان کے کلیسیا میں ایسی بات کبھی نہیں ہوئی کہ ان کو روکنا پڑا نذرانہ دینے کے لیے۔ اور خدا جو نذرانہ اسرائیلیوں سے چاہتا تھا وہ تھا سونا، چاندی، پتل، آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑے اور باریک کٹان، بکری کا پشم، مینڈوں کی سرخیں رنگی ہوئی کھالیں، تخاس کی کھالیں، کیکر کی لکڑی، چراغ کے لیے تیل، مسالے وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ کافی سامان تھا۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو کہاں سے ملے؟ خدا چپچ ان لوگوں سے نہیں پوچھا۔ خدا جانتا تھا کہ یہ ساری چیزاں ان لوگوں کے پاس ہیں، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے پاس کہاں سے آئے؟ پیارے بھائی بہن، یہ ساری چیزاں ان لوگوں کو اس وقت ملے جب ان لوگاں مصر کے باہر نکل رہے تھے۔ 400 سال جو ان لوگاں مصر میں غلامی کرے اور محنت کرے، اس کی تنخواہ لے کے نکل رہے تھے۔ اگر ہم خروج کی کتاب باب 12 اور اس کی آیت 36 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے ان لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں ایسی عزت بخشی کہ جو کچھ انہوں نے مانگا انہوں نے دے دیا، سو انہوں نے مصریوں کو لوٹ لیا۔ تو میرے بھائی، جب اسرائیلیاں مصر کے باہر نکلے تو زبردست دولت لے کے نکلے۔ لوگوں کا یہ اندازہ ہے کہ مسکن کو بنانے کے لیے کروڑوں روپے لگ گئے۔ روپیہ تو وہاں نہیں تھا۔ میں آپ لوگوں کو یہ
اندازہ دلاروں کے مسکن کو بنانے کے لیے کافی پیسہ لگ گیا۔ یہ جو مسکن تھا چھوٹا تھا، کئی کو بولے تو اسرائیلیاں جہاں جہاں جاتے تھے یہ مسکن کو اٹھا لے کے جاتے تھے، اٹھا لے جانے کے حساب سے یہ مسکن بنایا گیا۔ خدا اس لیے یہ بنانا چاہتا تھا تاکہ انہیں اسرائیلیوں کے ساتھ ساتھ رہے، اسرائیلیوں کے ساتھ سکونت کرے، مگر خدا یہ نہیں بولا کہ انہیں وہ مسکن میں رہیں گا۔ میرے دوست، خدا وہ خدا ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ ہم اس کو ایک جگہ پہ بند کے نہیں رکھ سکتے، مگر خدا ضرور اسرائیلیوں سے یہ بولا کہ انہیں کروبیوں کے اوپر بیٹھیں گا۔ اسرائیلیاں خدا کی رعایا تھی اور خدا ان کا بادشاہ تھا۔ خدا اسرائیلیوں پہ حکومت کرنا تھا، اس کا تخت کروبیوں پہ تھا، اور یہ وہ جگہ تھی جو آدمی اس سے ملاقات کرتا تھا۔ آج کے لوگاں جو خدا کے بارے میں خیال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہاتھ کے بنے ہوئے بلڈنگوں میں خدا رہتا ہے، یعنی کہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے بلڈنگ بنائے ہیں وہ خدا کا گھر ہے، مگر یہ خیال غلط ہے۔ خدا بلڈنگوں میں نہیں رہتا، نہ کبھی رہا۔ بادشاہ سلیمان خدا کے بارے میں یہ ظاہر کرے کہ آسمانوں کے آسمان میں بھی خدا سما نہیں سکتا۔ مسکن ایک ایسی جگہ تھی جہاں آدمی خدا سے ملاقات کرتا تھا۔ اگر ہم زبور کی کتاب باب 99 اور اس کی آیت 1 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، خداون سلطنت کرتا ہے، قومیں کانپے، وہ کروبیوں پر بیٹھتا ہے، زمین لرزے۔ تو یہ مسکن اس لیے بنایا جا رہا تھا تاکہ لوگ خدا سے ملاقات کرے ویسا۔ مگر پیارے بھائی اور بہن، مسکن کو بنانے کا نمونہ خدا موسیٰ کو دیا اور چاہتا تھا کہ موسیٰ مسکن کو اس کے دیے ہوئے نمونے کے مطابق بنانا۔ عبرانیوں کے خط میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ زمین کا جو مسکن ہے، یعنی کہ زمین پہ جو مسکن موسیٰ بنائے وہ نمونے کے حساب سے تھا جو آسمان میں ہے، یعنی کہ جو مسکن آسمان میں تھا وہ نمونے پہ موسیٰ زمین پہ بنائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی میں ایک مسکن آسمان میں تھا کیا؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ تھا، کئی کو بولے تو خدا بولتا ہے کہ ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر خدا کا مطلب دوسرا رہتا، یعنی کہ کچھ اور رہتا، انہیں صاف سیدھا بتا دیتا تھا۔ عبرانیوں کا خط باب 8 اور آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں، چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ، جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا۔ اور اگر ہم عبرانیوں کا خط باب 9 اور آیت 23 اور 24 دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، پس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلے سے پاک کی جائیں، مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلے سے، کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو۔